جدو ایمان نہیں لے کے آنا پھر اللہ انہوں نے کدی ہدایت بھی نہیں دیتا. لا یہدیہم اللہ، کدی ہدایت نصیب نہیں ہوئے گی، چاہے ایک رمضان گزرے چاہے 100 رمضان گزر جان. جنہیں ایمان ہی نہیں لے کے آندا، ایمان پہلا ایمان دی شرط یہ ہے کہ قرآن نے جو آکھیا ہے حق آکھیا ہے، جو آکھیا ہے قرآن نے سچ آکھیا ہے، اس تے عمل کرنا ضروری ہے. اگر کسی چیز تو اللہ نے منع کیتا ہے تو اس کو رکنا ہے، اور اگر کسی کام دے کرنے دا اللہ نے حکم دیتا ہے تو وہ کام کرنا ہے. اگر ایک جان بوجھ کے نہیں کردا، اس کا مطلب ہے اس نے قرآن نو جھٹلایا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، قرآن مجید 14واں پارہ سورہ النحل آیت نمبر 104، دردناک عذاب ہے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سیدھی سیدھی اللہ نے بات کہی ہے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، پھر تعویلات کردے نے، جھوٹ بول دے نے. تعویلات کی نے؟ صحبت سوسائٹی ماحول دا اثر ہویا، کسی ایک نے آکھیا، وہ دیکھے اب بڑے دینداراں نو یہ جھٹلانا ہے. کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس دے پیچھے لگ کے تو بھی بد عمل ہو جا. یہ جھٹلا رہے ہیں، وہ بھی جھٹلا رہے ہیں، اور قیامت والے دن وہ تیرا خیر خواہ نہیں بنے گا. تو خود کہے گا دنیا تے میں اس دے نال دوستی کردا رہا، لیکن اس نے مینوں ذلیل تے رسوا تے برباد کر دی. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ تے اللہ تے جھوٹ باندھ رہے ہیں جڑا تینوں دین تو دور کر رہے ہیں، قرآن تو، مسجد تو، توحید تو، سنت تو دور کر رہے ہیں. یہ تیرے نال دشمنی کر رہے ہیں، یہ اللہ دے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں. یفتر الکذب، اللہ دے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ کر لو جو مرضی کرنا ہے، کوئی بات نہیں. یہ اللہ دے اوپر الزام بہتان لگا رہے ہیں. اولئک هم الکاذبون، یہی لوگ بہت بڑے جھوٹے لوگ جو نہ خود عمل کرتے ہیں اور دوسرے نو بھی روک دے نے. یہ جھوٹے لوگ نے. اگر تیری دوستی کسی بد عقیدہ نال ہے، تیرا بیٹھنا اٹھنا، تیرا ہم نوالا ہم پیالہ بے نمازی ہے، مشرک ہے، بدتی ہے، آج ہی پہلی فرصت دے اندر توبہ کر، یا اس کو اپنے ورگا کر لے. اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو دنیا دے مفادات واسطے تعلق بنانا ہی حرام ہے. دنیا دے مفادات واسطے کسی مشرک اور بدعتی دے نال دوستی رکھنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن آکھیا کہ ایمان والیاں دا دوست ہے ایمان والا ہی ہوندا ہے، توحید والا، سنت والا ہوندا ہے. جس دن اسی مفادات تو بالا ہو گئے، اساں اس بات پہ پورا یقین کر لیا کہ ساری روٹی روزی، زندگی، موت، عزت، ذلت، گھاٹا، نفع، دکھ، سکھ سب اللہ دے اختیار وچ. انہاں مفادات تو اسی بالا ہو گئے، اس دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اور ساری زندگی دے اندر ٹھہراؤ، اطمینان، سکون، برکت آ جائے. کیونکہ جڑا ٹکے ٹکے تے بکدا ہے، قدم قدم تے جھکدا ہے، اللہ اور دے رسول دی مخالفت کردا ہے، او دے اوتے ماحول دا اثر ہوندا ہے. جڑا جتنا جھوٹ بول کے، خیانت کر کے دنیا اکٹھی کرے، اسی اتنا انہوں سمجھدار سمجھنے ہیں، کیونکہ وہ سمجھدار نہیں ہے. وہ بہت بڑا بد نصیب نامراد انسان ہے جس نو قرآن تے یقین نہیں ہے، صاحب قرآن محمد رسول اللہ دی زبان تے یقین نہیں ہے، اور جو دھوکھا، فراڈ، بد امنی، بے سکونی اور دنیا دی بے چینی والی زندگی نو ترجیح دیندا ہے اور قرآن والے نہیں آتا. فرمایا رب العالمین نے، من کفر باللہ، او شخص جو اللہ دے نال کفر کر رہے ہیں، یقین نہیں کر رہا، من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، اللہ کہ او بندہ جہاں دل مطمئن ہے، انہوں مجبور نہیں کیتا گیا. بعض لوگوں مجبور کر دیتا جاتا ہے نا. قرآن دسدا ہے
کافر پکڑ دے تے او مجبور کر دیندے قرآن چھوڑ دے حدیث چھوڑ دے. سانو تے کسے کافر نے نہیں پکڑیا, ساڈے اوپر تے ماحول دا اثر ہویا. سانو کسے کافر نہیں روکیا کہ قرآن تے عمل نہ کرو. کافر نے غیر محسوس طریقے نال ساڈے اندر ایسی ایسا رسماں, ایسے ایسے انداز, ایسا کلچر, ایسا فیشن اور ایسا ماحول سانو پرووائڈ کیتا ہے کہ اسی خود قرآن تو دور ہو گئے. سانو مجبور نہیں کیتا گیا. اللہ آخدے نے جس نو تے مجبور کیتا گیا ہوئے لیکن اس دا دل اسلام دی اوپر مطمئن ہوئے, کراہت نہ ہوئے اس نو اسلام. کتنی واشگاف الفاظ دے اندر رب العالمین نے بات بیان فرمائی. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, او دا ایمان مطمئن ہے بالکل, وہ کوئی اپنی مجبوری سامنے نہیں رکھدا. نماز پڑھدا نہیں, مجبوری کی ہے کاروبار کرنا, کھیتاں دے اندر آ, جانوار سنبھالنا, سفر دے اندر آ. کیا اے جتنیاں میں باتاں کر رہے ہیں کیا انہاں دے وچوں کسے نو نماز معاف ہے؟ مسافر نو معاف ہے؟ چلو اللہ نے ادھی تے کر دیتی ہے. جو دکان تے بیٹھا ہے انہوں معاف ہے, جو سفر دے اندر ہے, جو جانوراں دی خدمت کر رہے ہیں, جو ملازم ہے, جو پہرا دے رہے ہیں, جو اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر رہا ہے, دشمنوں کو مارنا چاہتا ہے, نماز دا ویلا ہویا ہے, قرآن نے آکھیا ہے اس کو بھی نماز معاف. لہذا سانو کوئی مجبوری نہیں ہے, ساڑے تے ماحول دا اثر ہے. لہذا اس ماحول تو نکلیے اور اللہ دے قرآن تے یقین کیجیے. وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, تے جدوں اللہ دا غضب ہوئے انہاں دا سینہ پھر اللہ کفر واسطے نرم کر دیندے نے. انہاں دے دل وچ دنیا دے ہر جھوٹ, فتنہ, شر, دنیا دے ہر گندے اور لچر کام دی محبت انہاں دے دل وچ ہوندی ہے. انہاں دا دل مطمئن اسلام تے نہیں ہوندا, انہاں دا دل مطمئن کفر تے, بغاوت تے. انہاں نو سکون اللہ تعالی دی نافرمانی کر کے ملدا ہے. جنہاں تے اللہ ناراض ہوئے انہاں نو سکون قرآن نال نہیں ملدا, ہر اللہ تعالی دی نافرمانی کر کے انہاں نو سکون ملدا ہے. کیونکہ بندہ اپنے سکون واسطے ہی سارا کچھ کردا ہے نا. صحابہ کہندے نے ساڈے ایمان دی حالت یہ ہوندی سی کہ اگر کوئی گناہ ہو جانا تے تڑپ جانا. آندا ہے حدیث پاک دے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے پیش کر دیتا ہے اپنے آپ کو, اللہ دے رسول گناہ ہو گیا پاک کر دیو. سنیں نا واقعات, اے ایمان دی کیفیت ہے. لہذا اللہ فرماندے نے اور جنہ لوگاں دا سینہ اس قدر کفر نافرمانی دے اندر, اللہ تعالیٰ دی بغاوت دے اندر مطمئن ہوئے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, انہاں واسطے بھی بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. رمضان آئے اور بندہ ثواب دی بجائے عذاب دا مستحق ٹھہر جائے, رمضان آئے اور بندہ بد عقیدہ ہو جائے, سال دی طرح رمضان آئے اور بندہ بدتی رہے, رمضان آئے اور بندہ ایسے گناہ دا ارتکاب دے اندر رہے تو نامراد رہے گا. آئیے ذرا سنیے 5 کام سب تو پہلے جڑے نہیں کرنے. سب تو پہلے اگر زندگی دے اندر شرک ہے توبہ کیجیے. سب تو پہلا 5 کام میں دسیا ہے, میں او دسنا چاہنا کہ جڑے نہیں کرنے, جڑے یہ 5 کام کرن گے او رمضان 42 دے اندر کیا او مدینے گزار لین, مکے گزار لین, کوئی فائدہ نہیں. بڑے تو بڑا عمل کر لو. ابو جہل نے 54 حج کیتے نے. کتنے حج کیتے نے ابو جہل نے؟ 54. 50 تے 4 54 حج ابو جہل نے کیتے نے, لیکن اس کو ایک حج بھی کم آیا. مریا بھی مکے, ابو جہل مریا بھی, ٹھیک ہے نا, وہ بدر دا علاقہ مکے دے اندر ہی ہے, عرب دی سرزمین ہے.
لہذا سب تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے نال شرک اس تو توبہ کرنی انتہائی ضروری ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دنیا کائنات والے لوگاں نو دس دیو اگر تسی محمد الرسول اللہ بھی شرک کرو گے تے میں اللہ تواڈے عمل بھی برباد کر دیواں گا۔ نبی پاک دے عمل بھی اللہ نے کہا میں اگر شرک کرو گے۔ شرک کی ہے؟ شرک ادا نہ ہے کہ جی میں تے جانا بزرگاں دی دعا قبر تے کرن واسطے جانا، میں منگڑ کچھ نہیں جاندا۔ بھئی بزرگاں دی قبر تے جا کے دعا کرنا یہ کتھے لکھیا ہے؟ جے بزرگاں واسطے دعا کرنی تے ایتھے بھی کر سکدا ہے، جے او نیک مواہد ہے تے تیری دعا ایتھے بیٹھے ہی پہنچ جائے گی، اتھے جا کے دعا کرن دی کی ضرورت ہے؟ شرک ہے۔ کڑا پا لے، کوئی چھلا پا لے، کوئی تویز لٹکا لے، زبان تو جملے میں 5 تنی ہاں، 5 تن وارث، اللہ نبی وارث، یہ الفاظ سننے آنا اسی معاشرے دے اندر اور شرک نو سنگ ہوندے جڑے اے 5 تن گنے جاندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دکھ نہیں آیا میرے نبی نو، نبی پاک نو کوئی دکھ نہیں آیا۔ جڑا مشکل کشا ہوئے انہوں دکھ نہیں آندے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ نو کوئی دکھ دے سکتا ہے؟ لہذا ایسے جملے ایسے اعمال شرک نہیں کرنا۔ سب تو پہلے رد شرک کے اوپر کئی دفعہ میں عرض کر چکا، سب تو پہلا اس بندے دا روزہ قبول نہیں جس بندے نے شرک کرنا ہے، او دی تراوی قبول نہیں جے نے شرک کیتا ہے، اس دا صدقہ قبول نہیں جے نے شرک کیتا ہے، او دی قرآن دی تلاوت قبول نہیں جے نے شرک کیتا ہے۔ سب تو پہلا عمل اور بنیادی چیز ہی ہے یہ عقیدہ۔ اسلام کو اگر تسی حصیاں دے اندر تقسیم کرو تو 3 چیزاں دا نام اسلام ہے: عقیدہ، دوسری چیز عبادات، اور تیسری اور اہم چیز جڑی معاملات میں۔ عقیدہ، عبادات اور معاملات، یہ 3 چیزاں اسلام میں۔ عقیدہ، عبادات اور معاملات۔ عقیدہ درست ہونا نبی پاک دے بارے، اللہ دے بارے بہت ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عبادات باویں ابو جہل دی طرح 54 حج کر لو، 100 حج کر لو، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو حج دا بھی ثواب۔ اگر عبادات دے اندر کیا ہے؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ عبادات نے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر عقیدہ بھی ٹھیک ہے عبادات بھی نے۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، غور کرنا، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عبادات بھی ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، خیانت، پھر نہ عقیدے دا فائدہ ہوئے گا تو نہ عبادات دا فائدہ ہوئے گا۔ لہٰذا یہ بات بڑی واضح ہے، عقیدہ، عبادات اور معاملات۔ اور اگر اس دے نال جو شیطانی وشاوس نے انہاں دے وچ شبہات اور شہوات، کچھ شبے ہوندے نے جو انسان نو وسوسے شیطان پاندا ہے، اور کچھ شہوات ہوندیاں نے انسان دے نفس اور من دیاں خواہشاں۔ بعض دفعہ انسان نیکی بھی کرتا ہے تے اپنے نفس دی خواہش واسطے، یہ اگے چل کے میں دساں گا انشاءاللہ۔ پہلا کام عقیدہ اپنا ٹھیک کر لو۔ جڑے 5 کام نہیں کرنے، جو کرو گے تے رمضان دا کوئی فائدہ کوئی نصیب نہیں ہوئے گا، سائے 100 رمضان گزار کے چلے جاؤ کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا عمل اخلاص۔ اگر ریاکاری واسطے روزے رکھنے،
دکھلاوے واسطے روزے رکھنے تو پھر کوئی فائدہ نہیں روزے رکھن دا۔ روزہ رکھ کے تے لٹ چوک لینی ہو مینوں روزہ ہے، رولا پائی رکھنا سارا دن، یا نمود و نمائش کرنا، اظہار کرنا، محسوس کرانا، کام کرو الحمدللہ، غیر محسوس طریقے دے نال روزہ گزارنا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو روزے دا کوئی فائدہ نہیں۔ مخلصین لہ الدین، اللہ اخلاص دی قدر کردا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو روزے دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسرا اہم کام، حرام نہیں ہونا چاہیے تیری زندگی دے اندر، او چاہے کھان دے اعتبار نال ہوئے یا عملی اعتبار نال تیرے نفس دیاں خواہشاں ہون۔ جس دا کھانا پینا پہننا حرام ہے اس کو روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ خیر خواہی تے مبنی پیغام ہے نا کہ کوئی محروم نہ رہے رمضان دی برکات تو، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، رمضان دا پہلا دن ہوندا ہے اللہ جنت دے سارے دروازے کھول دیندا ہے، شیاطین نو اللہ قید کر دیندا ہے، جہنم دے دروازے اللہ بند کر دیندا ہے۔ تے رمضان دی آخری رات ہوندی تے جنہاں نے صحیح عقیدے دے نال، رزق حلال دے نال، اخلاص دے نال، بدعت تو بچ کے اور قطع رحمی تو بچ کے رمضان گزاریا ہوئے گا، آخری رات اللہ انہوں نے جہنم کو آزادی نصیب کر دے۔ اتنا بڑا اعزاز، لہٰذا ایک خیر تے مبنی پیغام سنیے۔ دوسرا عمل اخلاص ہونا چاہیے۔ جس بندے دے اندر اخلاص نہیں ہوئے گا، ریا ہوئے گی، نمود و نمائش، بڑے تمام روکھی سوکھی کھاؤ، اخلاص دے نال رمضان گزارو۔ تیسرا حرام تو بچنا ہے، کمائی حرام دی، کھانا پینا پیسہ دھوکے فراڈ دا ہے، جھوٹ دا ہے۔ بے شک تو جتنے مرضی روزے رکھ لے جے، تیرا کمانا ہی حرام ہے، تیرا کھانا ہی، تیرے کول پیسے ہی دھوکے فراڈ والا ہے سارا، چاہے 1 کروڑ روپیہ تیرے بینک دے اندر ہے، تیرے اکاؤنٹ دے اندر، تیری پاکٹ دے اندر، تیرے گھر دے اندر پڑولے دانیاں دے بھرے نے، منا دے من دانے پے نے، انہاں دے 1 دانہ حرام دا ہے، کوئی روزیاں دا فائدہ نہیں۔ دانے حلال دے، پسائی مشین چکی دے گئے، جو مزدوری دیتی وہ حرام دی، کسی حرام ذرائع دے نال لے کے گئے ہیں۔ یہ شبہات نے، یہ شہوات نے، انہاں تو بھی بچنا ہے۔ ہر اعتبار نال جویں ڈاکٹر مریض نو آپریشن تھیٹر دے اندر لے جا کے ہاتھ تے گلوز پہندا ہے، ماسک لگاندا ہے، سر دی اوپر سرجیکل کیپ پہندا ہے، آلات پوری طرح واش کردے نے گرم پانی دے نال، سینیٹائزر کردے نے، آپریشن تھیٹر جیڑا ہے وہ پوری طرح کلین ہوندا ہے، ہر اعتبار نال صفائی دا خاص اہتمام ہوندا ہے۔ روزیاں واسطے اپنے آپ نو تیار کرنا ہے، اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرنا ہے، اتنا باریک بینی دے نال جائزہ لینا ہے۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میرے تواڈے پیر و مرشد نے فرمایا ہے او بندہ بد نصیب ہے، او بندہ برباد ہے، او بندہ ہلاک ہے، او بندہ رسوائے زمانہ ہے، او بندہ نام مراد ہے جنہوں رمضان دا مہینہ نصیب ہویا ہے تے کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ کنے فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا۔ لوگوں خیر خواہی تے مبنی پیغام، حرام کو لو بچنا ہے، تیسرا کام۔ چوتھا کام آج دے دور دے اندر بڑا ہی اہم اور ضروری، بعض لوگ بڑی عبادات کردے نے، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، صدقہ خیرات بھی کیتا، قرآن دی تلاوت بھی کیتی، سارا کچھ کیتا ہے، لیکن قطع تعلق ہے، قطع رحمی ہے، قطع رحمی ہے، ماں باپ نال بول چال نہیں ہے، بھیڑاں بھراواں نال بول چال نہیں ہے، خون دے رشتے، قطع رحمی اصل خون دے رشتیاں نال ہوندی۔ قطع رحمی تے کسی دور دے نال بھی کرنی جائز نہیں ہے، جے دے نال تہاڈی شناسائی تعلق کچھ بھی ہوئے، الا کہ کوئی اپنے بھیڑاں بھراواں نال بغض رکھے۔
سن لو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جتنا بھی کوئی نیک بندہ نیک عمل کر کے آئے گا، جتنا بھی کوئی سخی سخاوتاں کر کے آئے گا، جتنا بھی کوئی صوم و صلاۃ دا پابند، روزے رکھ کے آئے گا، نمازاں پڑھ کے آئے گا، صدقہ خیرات کر کے آئے گا، جے قطع رحمیوں دے اندر ہے، قطع رحمی خون دے رشتیاں دے نال دا تعلق قطع ہے، بول چال کوئی نہیں ہے، ہر جمعے میں ایت پڑھنا وا، خطبے دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید دے اندر اس آیت نو نازل فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے ہر خطبے دے اندر آیت پڑھ دے سی، اللہ فرماندا ہے واتقوا اللہ، او لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ، تساءلون به والارحام، اس اللہ کو ڈر جاؤ جس اللہ دا واسطہ دے کے لوگاں کو سوال کر دے ہو، کسے کو معافی منگنی ہوئے تے آم دے ہو، اللہ واسطے میں نو معاف کر دے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، تُسی بھی اس اللہ کو ڈر جاؤ، تساءلون، جس اللہ دا واسطہ دے کے لوگاں کو رحم دیاں اپیلاں کر دے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تساءلون به والارحام، ارحام رحم دی جمع ارحام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے تشریف فرمائی، رحم کی ہے، رحم جی میں پڑھ دے ہو الرحمن الرحیم، رحم جی میں پڑھ دے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم اللہ دا تعلق ہے انسانیت دے نال، اللہ دی رحیمی تے کریمی ہے، اللہ نے اپنی رحمت دے وچوں لفظ رحم نکالے ہیں، تے جیڑا بندہ قطع رحمی کردے خون دے رشتیاں دے نال بغض و عناد، خون دے رشتیاں دے نال قطع تعلق، دیوار سانجیے سکے جناب خون دے رشتہ دار نے قطع تعلق، دنیاوی مفاد واسطے انہاں دے روزیاں دا تے نمازاں دا کک فائدہ کوئی نہیں۔ گل مکے لوگوں میری خیر خواہی تے مبنی پیغام سنو، اے امانت ہے، میں اس امانت دے اندر خیانت کر کے اپنی عاقبت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ لوگوں اللہ دا واسطہ نے اپنے معاملات، عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، حرام دی کمائی نہیں ہونی چاہیے اور قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ان اللہ سبحان اللہ، میرے اللہ نے بڑی عظیم بات کی تھی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میں اللہ حکم دے رہا مسلمانوں، قرآن تے یقین رکھن والوں، قرآن پڑھن والے مسلمانوں، رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق جے، اللہ نے اسی واسطے میں جو آیت خطبہ مسنونہ دے اندر پڑھیاں آیتاں، انہاں آیتاں دا انتخاب میں اسی واسطے کیتا ہے۔ بعض لوگ آدھے نے سنو قرآن نال بڑی محبت ہے جی، میں رمضان دے اندر 3 قرآن پڑھنے نے، بعض خوش نصیب میں ایسے بھی ویکھے نے جڑے رمضان دے اندر 3 دنوں دے اندر قرآن پورا پڑھ دینے، روز دے 10 پارے قرآن پڑھ دینے، لیکن سن لو لوگو، صرف اے پڑھنا فائدہ نہیں دے گا جب تک عمل نہیں ہے۔ اللہ دے نے ان الذین
لا یؤمنون بآیات اللہ، صرف پڑھی گیا ہے حلق تو اوپر قرآن ہے، حلق تو نیچے قرآن نہیں اتریا، دل تے قرآن نے اثر نہیں کیتا، دل مردہ دا مردہ، دل سیاہ دا سیاہ ہے۔ قرآن پڑھی گیا ہے پورے رمضان دے مہینے دے اندر، ہر تیسرے دن دا قرآن ختم ہو رہے ہیں، تراویحاں بھی پوریاں پڑھ رہے ہیں، نمازاں بھی پوریاں پڑھ رہے ہیں، ساری عبادات پوریاں نے، لیکن سنت دے مطابق عمل نہیں ہے۔ اے بھی قرآن نو جھٹلا رہے ہیں، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ دینے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، میں اللہ نو کدی ہدایت نہیں دے مانگا چاہے 100 سال بھی رمضان گزار لوے۔ میرے ویرو اے مزاق نہیں ہے، اے دین اے شریعت ہے۔ جے انہوں دا آ لوگو ویکھو نا، تسی گھر دے اندر کوئی ہانڈی بنا دے ہو بڑی احتیاط دے نال، کوئی ایسی چیز نہیں پانی، احتیاط کرنی ہے خراب نہ ہو جائے، ذائقہ بد نہ ہو جائے، کھانے پینے واسطے ذائقے دا انتخاب کرنا ہے، جے بچ جائے سالن فریج دے اندر رکھنا ہے خراب نہ ہو جائے، اچار خراب نہ ہو جائے، سرکہ ڈالنا ہے، کدی اس تے بھی غور کی تاں کر تیریاں نیکیاں کتے خراب نہ ہو جان، معاشرے دی آلودگی دے نال، دکھلاوے دے نال، بدعت دے نال، شرک دے نال، قطع رحمی دے نال۔ آئیے میرے ویروں قرآن تے ذرا غور کرنا، رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر کی فرمایا، ہدایت کنہاں نوں ملدی ہے، کنہاں دے عمل انہاں نوں نفع دیندے نے۔ قرآن مجید یہی 14واں پارہ سورہ النحل دے اندر میرے اللہ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ دا شاکر بندہ بن جا اور پاکیزہ زندگی جے چاہنا ہے، مرد یا عورتیں، اللہ تینوں خوبصورت زندگی عطا فرمائے گا، خوشحال زندگی عطا فرمائے گا، سکون والی اللہ زندگی عطا فرمائے گا۔ کی کرنا ہے؟ ہیرا پھیری چھوڑ دے، اے نہیں ملے آتے، اے نہیں ملے آتے، اینج نہیں ہویا، سارے کام تیری مرضی دے نہیں ہونے، مرضیاں اللہ دیاں نے، اوے سارے کم لوگوں مرضی دیتے اللہ دی قسم ہے۔ میری گل تے غور کرنا، میں جملے بولن لگا وا، میرے جملیاں دا مول پانا، سارے مرضی دے کم تے لوگوں اللہ دی قسم ہے میرے محمد دی مرضی دے بھی نہیں ہوئے نے، سارے کم تے میرے نبی دی مرضی دے بھی۔ تیرے دل جتنی نخوتیں ہیں، تیرے دل جتنی شیطنتیں ہیں، او یار ناراض نہ ہو جانا، جڑا تیرے تو مراد جی انہوں گل کری دی ہوندی نا، تسی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو سارے ہی، لیکن مقصود سمجھانا ہوندا ہے۔ بعض دفعہ بندے یار سانو ہی رگڑا لایا، تانوں سنانا آنا، سنانا تانوں ہی آنا، تے جے اگر کسی دے اندر کوئی کمی ہوے تے وہ اپنا دل صاف کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نہیں ہویا، اینج نہیں ہویا، اینج ہونا چاہیے، ہیرا پھیری والا ذہن، ہر وقت باغیانہ سوچ، ہر وقت جناب نخوت دماغ دے اندر، اینو شہوات کہندے، اے نفس دی، اے تیرے اتے اثر ہے، تیری صحبت، تیری سوسائٹی دا، تیرے معاشرے دا، جنہاں کول تو بیٹھتا اٹھتا ہے، اے بیلی سنگی یار روزے معاشر قیامت والے دن تیرے دشمن ہون گے، ہر چیز تیری مرضی دی نہیں ہونی، غور کر لیں، شیطانی وساوس نے انہاں وسوسیاں نو دور کر لیں، فوسوس لہم الشیطان، اے شبہات وسوسے شیطان پاندہ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اگر تیری مرضی دا کوئی کم نہیں ہویا تے اس تے بھی راضی ہو جا، اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں،
میرے نبی دا بیٹا ہتھاں دے اندر فوت ہو گیا. میرے نبی آکھیا میں اللہ تیری رضا تے راضی ہاں. میرے نبی نے چاہیا میرا چاچا کلمہ پڑھ لویں, نہیں پڑھیا. میرے نبی غم زدہ ہوئے. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے محبوب انج نہ کری کدی دل دے اندر اے بات نہ لے کے آئی میں ہدایت اللہ دینا نہیں چاہندا سی تیرے چاچے نو. سارے کام نبی دی مرضی دے مطابق بھی نہیں ہوئے. تیری مرضی دے مطابق کیویں ہو سکدے نے؟ اپنی طبیعت دے اندر, اپنے مزاج دے اندر, اپنے دل نو اس وسوسے تو پاک کر لینا, خوشحال زندگی نصیب ہوئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انداز رکھے نے, اور دنیا دے اندر رمضان دا مہینہ صبر تے غم خاری دا مہینہ, شکر والا مہینہ, اللہ نے ایک مہینہ ہمدردی دا مہینہ اس واسطے بنایا ہے. ویسے تے پورا سال ہی اتنا ایک کھانا چاہیے جے دے نال کمر سدھی رہے, بس اتنا ہی کھاؤ. انج نہیں فل بٹا فل نہیں, کمر سدھی رہے. اور ضرور نہیں روسٹ کر کے کھانا. سن لو حدیث, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تسی گھر دے اندر سالن بناؤ تے شوربا ذرا زیادہ بنا لیا کرو. کسے غریب نو, کسے گوانڈی نو, کسے ضرورت مند نو اپنے کھانے دے اندر شامل کر لیا کرو. اللہ ذوالجلال دی قسم اس صبر دے شکر دا اللہ اجر عطا فرمائے گا. تینوں کسی ڈاکٹر دے کول جان دی لوڑ. اللہ اکبر کبیر. جویں رفع الیدین حدیث ہے, جویں آمین والی حدیث ہے, جویں امام دے پیچھے فاتحہ پڑھن والی حدیث ہے, جویں پیراں دے نال پیر ملان والی حدیث ہے.